بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اہم سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے احمد بلال۔ تھینک یو سو مچ بلال۔ ناظرین کرام، ہم کل کے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء۔ سورۃ الشعراء کی ابتدائی جو 6 آیات تھیں ان پہ ہم نے گفتگو کی تھی، ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس سے متعلقہ جو سوالات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان پہ بھی ہم نے سیر حاصل گفتگو کی۔ آج ہم اس سے آگے آیت نمبر 7 سے اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مان صاحب، آیت نمبر 7 اس سے ہم نے آج آغاز کرنا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے زمین کے اندر جو مختلف انواع کی چیزیں ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ اپنے گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو گزشتہ جو آیات ہیں ان کا ایک تبصرہ اور ایک تذکرہ میں کر دوں، اس لیے کہ بہت سے ناظرین ہمارے ایسے ہیں کہ جو ممکن ہے کہ کل نہ سن پائے ہوں۔ صحیح۔ وہ یہ ہے کہ جو 6 آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ پاک نے جو آپ کا اخلاص ہے، آپ کی حسن نیت ہے، آپ کا اضطراب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ انسان کے ساتھ زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، اس کا ارادہ اور اختیار اس کے پاس ہے۔ وہ قبول کر لے بات کو تو اچھا ہے، نہیں تو پھر اس کا جو عمل ہے اس کے مطابق اس کا حساب و کتاب اس کا ہونا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں نا، ان میں سے ایسے لوگ ہیں یعنی انکار کرنے والے کہ یہ پہلی قوموں میں بھی یہ لوگ تھے اور ان کا رویہ بھی یہی تھا، یعنی کہ نئی بات آئی، پیغمبر آئے تو انکار کر دیا اور مذاق اڑایا، استہزاء کیا، تمسخر اڑایا۔ تو یہ جو رویہ ہے تو قرآن پاک نے اس کو یہاں پر بیان کر دیا۔ اچھا، اب ان 6 آیتوں میں نشانی کا ذکر ہوا نا، جی نشانی کا، اور وہ نشانی مانگتے ہیں، معجزہ مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو صاحب نظر ہوتا ہے، صاحب فکر ہوتا ہے، جس نے سبق لینا ہوتا ہے اور جو ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی اب کیا فرمایا؟ اولم یروا الی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین کو نہیں دیکھا؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے کس قدر طرح طرح کی عمدہ چیزیں ہم نے اگائی ہیں۔ یعنی یہاں پر کریم کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نفع بخش ہوتی ہے، فائدہ دینے والی ہوتی ہے، تو اس زمین پر فرمایا کہ ہم نے عمدہ چیزیں ہم نے اللہ تعالیٰ نے اگائی ہیں۔ اب اسے اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کے بیان کیا، یعنی یہ جو انہونے واقعات اور معجزات اور اس طرح کے معاملات یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دکھائے جائیں۔ اللہ کہتا ہے بھئی ذرا اولم یروا الی الارض، کیا تم نے زمین کو نہیں دیکھا؟ یہ بھی تمہارے لیے ایک معجزہ ہے کہ بھئی زمین سے کیسے ایک پودا نکل آتا ہے، کیسے ایک چھوٹی سی ٹہنی سی ہوتی ہے وہ زمین سے نکلتی ہے، نمودار ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پودا بنتا ہے، پودا بن کے پھر وہ ایک اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے کہ آپ اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، اس کا پھل کھاتے ہیں، پرندوں کو اس سے رزق ملتا ہے۔ یعنی یہ تمہارے لیے کوئی نہیں۔ میں وہی بات اکثر کہتا ہوں اپنے اس پروگرام میں بھی، ویسے بھی، کہ یعنی ہم اصل میں عادی جن باتوں کے ہو جاتے ہیں وہ ہمارے لیے معجزہ رہتا نہیں ہے۔ بالکل، وہ نارمل چیز ہو جاتی ہے۔ یہ جو بت بول رہا ہے بیٹھا ہوا اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اس کو سن رہے ہیں، تو یہ کیا معجزے سے کم ہے؟ میرا بولنا، میری بات کرنا، کہ مجھے جسے مٹی سے تخلیق کیا گیا، مرد عورت کے ملاپ سے مجھے پیدا کیا گیا، تو میں بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں، میرا سننا بھی ہے، میرا دیکھنا بھی ہے، میرا سوچنا بھی ہے، میرا ارادہ بھی ہے، میری گفتگو بھی ہے، میری زندگی ساری چل رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں، تو کیا یہ معجزے سے کم ہے؟ اصل میں معجزہ ہم سمجھتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی عادت، جسے خرق عادت کہا جاتا ہے نا، عادت سے ہٹ کر جو ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں۔ یعنی صبح صبح ہم زمین پر کتنے معجزے دیکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہماری عادت ہے، روٹین میں، تو لہٰذا وہ ہمارے لیے معجزہ نہیں رہتا۔ ہاں، ایسے کبھی نکلیں تو کوئی عجیب سا واقعہ رونما ہو جائے، ہم کہیں ہاں یہ معجزہ ہے، بالکل ایسے ہی، یہ خدا کی ذات پر یہ دلیل بن رہا ہے۔ لیکن میں خدا کی ذات پہ دلیل نہیں ہوں، میں بول رہا ہوں میں خدا کی ذات پہ دلیل نہیں ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا،
اللہ پاک اس لیے فرما رہا ہے اولم یروا الی الارض، کیا ان لوگوں نے درخت کو زمین کو نہیں دیکھا کہ کس طرح پھر ہم نکالتے ہیں پودے اور درخت اور پھل اور پھول ہم پیدا کرتے ہیں عمدہ قسم کے، اچھے قسم کے۔ اب یہ آگے فرمائے ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مومنین، بے شک اس میں بھی یقیناً نشانی ہے، جو نشانی تم مانگتے ہو تو اس میں بھی تو نشانی ہے، بس ذرا غور و فکر کرو، ذرا سوچو۔ لیکن فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پر نشانی کا بھی ذکر ہو گیا اور یہ بھی بتا دیا کہ بھئی اللہ نے، آپ دیکھیے نا ذرا تھوڑا سا، آپ دونوں نوجوان ہیں، ذرا اس پر غور کریں، ناظرین بھی غور کریں کہ پیچھے جو تقاضا چل رہا ہے ان کے معجزے کا، بالکل اور ان کے حیرانی اور پریشانی اور اس کا استہزاء کا جو رویہ چل رہا ہے، وہ پیغمبر سے تو مانگ رہے ہیں لیکن کم از کم خود ہی اس کو اپنے مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، غور کریں، غور و فکر کریں، ذرا سوچیں کہ بھئی یہ جو پھل پھول اور درخت اور یہ سب کچھ پیدا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے سارا کچھ، ان کی تخلیق کیسے ہو رہی ہے۔ اب صحیح۔ آخری آیت جو ہے آیت نمبر 9، جس سے یہ رکوع پھر مکمل ہو جاتا ہے، فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرے رب یقیناً وہی غالب حکمت والا ہے۔ صحیح۔ اب یہ بھی بڑی توجہ کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی دو صفتوں کو جب بیان کرتا ہے نا، اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پر پہلے عزیز رکھا، یعنی غالب، کنٹرول سارا خدا کا ہے، اور پھر یہ سارا کنٹرول کیا ہے، یہ رحمت کے تحت ہے، کیونکہ کئی لوگ جو غالب ہوتے ہیں وہ رحمت سے محروم ہوتے ہیں، بالکل، یعنی حکمران ہوتے ہیں، غالب ہوتے ہیں، لیکن جابر بن جاتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں، رحم نہیں ہوتا ان کے اندر، رحم نہیں ہوتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب بھی ہے، لیکن فرمایا کہ رحمت کی ساتھ بیان کر دیا، اپنی صفت رحمت کو بھی بیان کر دیا۔ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ کر آئے تھے نا کہ ورحمتی واسعت کل شیء، بالکل بالکل، ہر چیز پہ پر میری رحمت چھائی ہوئی ہے، وسیع ہے میری رحمت۔ اب ہر چیز پر رحمت جو ہے نا، وہ جباریت میں بھی رحمت ہے، خدا کے جبار ہونے میں، خدا کے قہار ہونے میں بھی رحمت ہے، خدا کے متکبر ہونے میں بھی رحمت ہے۔ تو وہ رحمت ہر جگہ پر رب کی موجود ہے۔ کسی ظالم کو سزا مل رہی ہے، وہ بھی رحمت ہے، کیوں؟ کسی مظلوم کو اس کا حق مل رہا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ پہلو رب کی جو رحمت ہے، اللہ نے فرمایا یہ ہر چیز پر آپ کو حاوی نظر آئے گی۔ صحیح۔ مولانا صاحب آیت نمبر 7 کے اندر یہ جو زوج کریم، زوج کا لفظ ہے، یہ جوڑے کے لیے استعمال ہوا ہے یا اس کا کیا پس منظر ہے یہاں پہ؟ دیکھیے، زوج کا جو لفظ ہے نا، ہمارے ذہن میں ہے میاں بیوی کے حوالے سے، اسپاؤز جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ چیزیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہو، جیسے دن اور رات ہے، یہ بھی اس کو بھی زوج کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ پھلوں میں بھی ہے، یہ سبزیوں میں بھی ہے، یہ انسانوں میں بھی ہے، یہ اس کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، یعنی مختلف بھی ہیں انسان اور انسان ایک جیسے بھی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو جوڑا ہے یا جس کو ہم متضاد یا مماثلت والا معاملہ کہہ رہے ہیں، یہ ہر نوع کے اندر ہے، ایسا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی بیان کرتا ہے نا کہ ہم نے پھر جوڑے پیدا کیے ہر چیز کے۔ بالکل ایسے ہے، کل زوج۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بحث ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جو روح کا تو پھر کوئی جوڑا نہیں ہے، روح کی تو جنس کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ یہ جو قرآن کریم کا یہ ایک دعویٰ ہے کہ ہر چیز کو جنس کے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، للاکثر حکم الکل، عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اکثریت کل کا حکم رکھتی ہے۔ کل کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو میجورٹی کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے، اور استثناء تو پھر ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ آپ انسانوں میں بھی استثناء لے کر آ جائیں گے، بالکل، کہ بھئی یہاں پر تو جوڑے نہیں بن رہے، تو لہٰذا یہ جب یہ کہا، یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تو وہاں پر خود بخود استثناء موجود ہوتا ہے۔ لیکن پھر سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جوڑوں میں ہی پیدا کیا گیا ہے تو یہ جو تیسری جنس ہے انسانوں کے اندر، اب تو مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیسری نہیں ہے بلکہ 3 4 5 آگے بھی ہیں، تو یہ جو تیسری جنس ہے اس کو پیدا کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ انسان ایک میل ہوتا ہے، ایک فیمیل ہوتا، اور قرآن کریم کے اندر بھی ان دونوں کے آپسی تعلقات، ان دونوں کے آپسی معاملات کو ہی خاص طور پہ بیان کیا گیا ہے، تو پھر یہ تیسری جنس ہے جو ایکسیپشنل کیسز میں ہوتی ہے، یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے پھر؟ دیکھیے، وہ ایک تو خاص طور پر یہ ایک میڈیکل کا مسئلہ ہے کہ اس پر ڈاکٹر زیادہ بہتر اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ خدا کی طرف سے پیدا کیے، خدا کے کسی بھی فعل میں، کسی بھی جو بھی نتیجہ ہوتا ہے، جو بھی ایک دریافت ہوتی ہے یا تخلیق ہوتی ہے، اس میں حکمت کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ان پر بھی غور کریں گے نا،
تو یہاں پر کافی مسئلہ سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے نا، نفسیاتی، اس کو اس طریقے سے بھی حل کیا جائے. اور انہی لوگوں میں رجحان کی بات بھی ہوتی ہے، غلبہ کس صنف کی طرف ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے. اگر آپ اس پر غور کریں گے تو بہت کم تعداد پھر ایسے لوگوں کی بعد میں رہ جاتی ہے. باقی جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک اصول، ایک قاعدہ بتا دیا کہ للاکثر حکم الکل کا معاملہ ہے کہ اکثریت جو ان سے ہوتی ہے وہ کل کا حکم رکھتی ہے. باقی یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ کہ میڈیکل ایک ایشو بن جاتا ہے، وہاں پر اگر دیکھا جائے کہ اس کے اسباب لاجیکلی کیا ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ کیوں یہ اس طرح انسان کے اندر یہ تبدیلی رونما ہوتی ہے، یا ایک انسان اس طرح کیوں پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے. صحیح. مولانا صاحب آیت نمبر 8 پہ بھی ایک سوال ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم بریک لے لیں، اس کے بعد اس کی طرف آتے ہیں. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مولانا صاحب سورۃ الشعراء آیت نمبر 8، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، یہ نشانی ہے اور اکثر اس سے ایمان نہیں لاتے. اب آپ بتائیے گا کہ یہ جو تکرار ہے قرآن کریم کے اندر، اس چیز کو سورۃ الشعراء کے اندر بھی اس چیز کو بار بار بیان کیا گیا ہے، بہت جگہوں پہ ہم آگے جا کے اس کو دیکھیں گے کہ اس کا تکرار ہے. یہ جو اسلوب ہے، یہ تکراری اسلوب ہم اس کو سمجھ لیں یا جیسے جو بھی نام دے لیں، یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا؟ کیا سننے والوں پہ کوئی خاص قسم کا نفسیاتی اثر ڈالنا مقصود تھا یا اس کی کوئی اور حکمت تھی؟ ہر پیغمبر کے بیان کے بعد یہ الفاظ آتے ہیں، یعنی ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثر مؤمنین. یہ ایک جگہ پہ نہیں، تقریباً 7 جگہوں پہ سورۃ الشعراء میں ہی، سورۃ الشعراء میں اس کا ذکر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر بھی یہ انسان کی سماعت پر اور انسان کی قرأت پر گراں نہیں گزرتے. ترجمے کے ساتھ اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ رکھنے والے نے اس کو بالکل پرفیکٹ جگہ پر اس آیت کو رکھا ہے کہ واقعے کے بیان کرنے کے بعد جو بیان ہو رہا ہے، اس کے بیان کرنے کے بعد یہ آیت ہونی چاہیے یہیں پر ہی. پڑھنے والے کو اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے، جو حظ جسے کہتے ہیں کہ ذوق اس کو ملتا ہے، کہ جیسے وہ پڑھتا چلا جاتا ہے کہ پھر یہ آیت آ جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے تاکید کے ساتھ. یعنی آپ تکرار کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کو تاکید آپ کہہ لیجئے کہ تاکید کے ساتھ بیان ہوتا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. جو بھی واقعہ گزر رہا ہے، حضرت نوح کا واقعہ گزرا، اب فلاں پیغمبر کا گزرا، اب فلاں پیغمبر کا گزرا، تو ایک واقعے کے فوراً بعد پھر یہ قریش کو، پڑھنے والے کو خبردار کر دیا گیا کہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں. لیکن جو تشکیکی ذہن ہے، جو سوال کرنا چاہ رہا ہے، جو ایک متشکک جو لفظ ہے، وہ شخص ہے، اس کے لیے تو وہ تو یوں سمجھتا ہے اس چیز کو، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک نفسیاتی اثر اللہ رب العزت ڈالنا چاہتے ہیں انسان پہ. اوبویسلی یہ معاملہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایک ان کی طرف سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ واقعات کی بھی جو ہے نا وہ ریپیٹیشن ہے، بار بار ان کو بیان کیا جا رہا ہے. جیسے ہم نے سورۃ الشعراء کے ابتدائیہ جو پروگرام تھا اس میں بھی اس کو ذکر کیا تھا. یہاں پہ بھی بار بار 6-7 جگہ پہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہی آیت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس آیت پہ فوکس کر کے اللہ رب العزت کو نفسیاتی اثر جو ہے نا ان پہ ڈالنا چاہ رہا ہے، تاکہ انسان جو فطرتاً کمزور ہے وہ اس نفسیاتی اثر کو قبول کرے اور پھر خوف کے اندر آ کے اس پہ ایمان لے آئے. ایک تو تکرار کی جگہ میں نے آپ کو لفظ دیا تاکید، ٹھیک. تکرار کی جگہ تنوع کا لفظ آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے. قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے، تکرار یہ ہوتی ہے کہ ایز اٹ از وہی چیز بیان کر دی گئی جو پیچھے بیان ہوئی ہے، جو ہے بالکل وہی، الفاظ بھی وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے. لیکن جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو تنوع، ورائٹی آپ کو نظر آئے گی. اس کا بیک گراؤنڈ بھی اور ہوگا، اس کے الفاظ بھی اور ہوں گے. بالکل، یعنی مختلف. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر سورۃ الاعراف ہم نے مکمل کی، اب سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعے کو انجام کے ساتھ جوڑا، بیان کیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو واقعہ بیان کیا اس کا انجام بس بیان کر دیا. اب یہ پہلو سورۃ الاعراف میں خاص طور پر بیان کیا گیا. اب جب ہم آگے بڑھتے چلے گئے، آپ دیکھیے کہ ہر صورت کا اپنا ایک مزاج ہے، ایک اپنا اسلوب ہے، ایک اپنا انداز ہے. تو لہٰذا آپ تکرار کی جگہ آپ یوں کہیے کہ وہاں پر تنوع ہے. آپ اگر اجازت دیں گے تو میں 2-3 جگہوں پہ اگر اٹھا کر آپ کو بتا دوں، مثال کے طور پر کسی اور یعنی پروگرام میں کسی وقت ہم سامنے رکھ لیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا. جیسے سورۃ طٰہٰ میں
حضرت موسیٰ کا ذکر ملتا ہے، سورۃ القصص میں ملتا ہے، یا اس کے علاوہ سورۃ النمل میں، سورۃ الشعراء میں ہے. یعنی آپ 2-3 صورتوں کو لے لیں، پھر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے وہاں پر مختلف انداز اختیار کیا گیا. اس کو پڑھنے والا کبھی بھی اس سے یعنی بورنگ نہیں محسوس کرتا. یعنی نئے سے نئے عقدے کھلتے ہیں، نئے سے نئے مسائل حل ہوتے ہیں، نئے سے نیا انداز ہوتا ہے، نیا سے نیا اسلوب ہے، اور اس کہانی کا، سٹوری کا ایک دوسرا پہلو، دوسرا انداز، دوسرا سین آپ کہہ لیجئے وہاں پر اس کو بیان کیا جاتا ہے. تو لہٰذا دیکھیے جو اعتراض کرتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کے اعتراض کو ایڈریس کریں. باقی اللہ کی بارگاہ میں دعائی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان دے اور شک کو دور کرے. صحیح. جو لوگ اس لیے بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ اس میں بیان بھی ہوا، آپ نے بتا دیا کہ ان میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اسی لیے صرف پوچھتے تھے معجزات کے بارے میں بھی، کیونکہ وہ خود ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے، بس وہ مذاق اور استہزاء کرنے کے لیے پوچھتے ہوتے تھے. دیکھیں یہ جو بات میں ایک پروگرام میں پہلے یہ کر چکا ہوں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ رسول اللہ کا زمانہ ہے یا کسی پیغمبر کا زمانہ ہے اور ان کی قوم ہے، اور اس وقت وحی اتر رہی ہے، اور اس وقت سب کچھ واضح ہو رہا ہے، دن رات کی طرح واضح ہو رہا ہے ہر چیز. تو لہٰذا وہ ان کا منصب تھا، ان کا مقام تھا. ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم کسی کی ذات نیت پر حملہ نہ کریں کہ بھئی یہ جو سوال کر رہا ہے نعوذ باللہ یہ کافر ہو گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، یہ ایمان لانا نہیں چاہتا، یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، جان بوجھ کے. یہ نہیں، جو اس کا سوال ہے وہ بس ہمیں ایڈریس کر لینا چاہیے. لیکن ہم کچھ دیکھتے ہیں ایتھیسٹ ایسے بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں، ان کی ویب سائٹس بھی ہیں، اور وہ لائیو آ کر مناظرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی بات کو تو بالکل میں مانتا ہوں کہ ہمیں ایسا نہیں گمان رکھنا چاہیے، لیکن جو ایتھیسٹ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو انسان سن بھی نہیں سکتا یا نہیں سننا چاہتا، تو پھر تو ہم یہی ایزیوم تو یہی کریں گے نا کہ وہ بندہ واقعی میں ایمان نہیں لانا چاہتا، بس مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیے آپ کو کس نے کہا آپ اس کے چینل پر جائیں؟ اب ظاہر ہے ایک بندہ، آپ اس کے مقابل جو مسلم سکولرز ہیں، مفکرین ہیں، آپ ان کو سنیں. ہاں اگر آپ ایتھیسٹ کو بھی سننا چاہتے ہیں، ملحدین کو، آپ ان کو سنیں کہ جو سنجیدہ بات کرنے والے ہیں، سوال اٹھانے والے ہیں. آپ ایسے لوگوں کی طرف نہ جائیے، بلکہ میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ صرف وہ نہیں بلکہ ایسے مذہبی لوگ کہ جو گالم گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، کوئی دلیل سے بات نہیں کرتے، آپ ان کو بھی ان کی طرف نہ جائیں. صحیح ہے. آپ دونوں طبقوں میں جائیے، لیکن آپ سنجیدہ طبقے ہر طرف موجود ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں. آپ بے شک آپ ملحدین کو سنیے، لیکن یہ ہے کہ وہ ملحد کہ جو واقعی کوئی سوال تو اٹھاتے ہیں یا کوئی بات اپنی بیان کرتے ہیں، اپنا موقف بیان کرتے ہیں، اپنا منہج بیان کرتے ہیں، آپ ان کو سنیے. پھر آپ اس کا کوئی جواب ہوتا ہے تو آپ اس کا جواب دیجیے. تو میں تو یہ کہوں گا جو بدتمیز قسم کے لوگ ہیں اور لغو باتیں کرنے والے اور تہمتیں، الزام اور تضحیق کرنے والے، نعوذ باللہ، یعنی ان کی طرف چاہے وہ ادھر ہوں یا ادھر ہوں، کہیں پر بھی آپ. لیکن وہ جو گمان کی بات ہے وہ تو پھر ہم کر سکتے ہیں نا، ایزیوم تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ وہ، میں بس اس یعنی نہیں، لیکن وہ گمان کرنے کی ضرورت کیا ہے کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہ یہ کس بنیاد پہ بات کر رہا ہے، یہ ایمان والا ہے یا بے ایمانہ ہے، اس گمان کرنے کی میرے خیال میں یہی عرض کروں گا، مناظروں سے کبھی بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بالکل. میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے آج تک کسی بریلوی کو دیوبندی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی مناظروں سے نہ دیوبندی ہو. یعنی آپ دو عالم ہیں، دونوں مسلکوں کے بٹھا دیں، ان کے آپس میں مناظرہ کروائیں، کبھی بھی کوئی اینڈ پر یہ کہہ کر نہیں اٹھے گا کہ جی میں بڑا متاثر ہوا ہوں آپ کے دلائل سے، تو آج سے میں نے اپنا مسلک چھوڑ دیا، آپ کا مسلک میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنا. اس لیے کہ مناظرے کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ ہم افہام و تفہیم کے ساتھ کسی نتیجے پہ پہنچیں. ہم پہلے یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم سچے، ہم حق پر ہیں. تو اس لیے کوئی ایتھیسٹ ہو یا اس کے مقابلے کوئی مسلمان ہو، تو مناظرہ جہاں پر بھی ہوگا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ چھوڑ دیجئے. باقی اپنی طرف سے ایک جائز اور اچھی کوشش علم کے ساتھ ہے، وہ آپ کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے اللہ دے دیتے ہیں. لیکن ظاہر تفنن اگر ہم اس پہ بات کریں تو بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی معیشت چلانے کے لیے ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں جب منتقل ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر جب وہ کسی جگہ پہ خطاب کرنے کے لیے جاتے ہیں یا مناظرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی پہچان یہ بن جاتی ہے کہ سابقہ فلاں، یعنی سابقہ، اور آگے پھر وہ یعنی سابقہ بریلوی یا سابقہ مسلم یا سابقہ، وہ پہچان بن جاتی ہے. وہ پھر وہ اپنی پوری جو اکانومی ہے وہ اس کے ساتھ چلاتے رہتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. میرے خیال میں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ان چیزوں کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانے کے لیے اس طرح کے لیبل استعمال کرتے ہیں. دیکھیے وہ تو میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے مناظرہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں،
ان میں سے کوئی بھی توبہ تائب ہو کر نہیں اٹھتا کہ جی آج میں اپنے مسلک کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ میں نے مولانا کے دلائل دیکھیں یہ زیادہ قوی ہیں. کوئی بھی نہیں اس بنیاد پر بات مانتا. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امانت صاحب متفرق سوالات ہوتے ہیں, بلال صاحب آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں امانت صاحب کے سامنے؟ جی سر, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کسی بھی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے, کسی کالے کو گورے پر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں بھی اس کو بیان فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی جو متقی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اسی کو صرف فضیلت حاصل ہے, یعنی تقویٰ کی بنیاد پر. تو ہمارے ہاں اب یہ آج کے دور کا یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے, شاید پہلے بھی ہو, لیکن جو خواتین خاص طور پہ کالی ہیں یا پھر ان کی رنگت سانولی ہے, سفید نہیں ہے, وہ بڑے کمپلیکس کا شکار ہوتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے خود یونیورسٹی کالجز میں بھی عام طور پہ کئی خواتین, اب ریسرچ بھی اس پہ ہوئی ہے کہ کئی خواتین صرف اور صرف ماسک یا حجاب جو نقاب ہے وہ بھی اس لیے کرتی ہیں کہ وہ اپنی چہرے کو پسند نہیں کرتی اور وہ کمپلیکسٹی کا شکار ہیں. تو خوبصورتی, اسلام کس کو خوبصورتی کہتا ہے, یا خوبصورتی کی کیا تعریف ہے, اور کالے گورے میں کیا اس کا کوئی خوبصورتی سے لینا دینا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اس کا تعلق تو آپ کے علاقائی سماج سے یا علاقائی ماحول سے اس کا تعلق ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ یورپ میں جائیں گے, امریکہ جائیں گے, تو وہاں پر کالے رنگ کو پسند کیا جاتا ہے. جی, وہاں پر بالکل مختلف چیز ہے. یہاں پر ہمارے ہاں گورے رنگ کو پسند کیا جاتا ہے, اس کو اہمیت دی جاتی ہے. یہ چیزیں مختلف معاشروں میں مختلف طریقوں سے دیکھی جاتی ہیں, لیکن جو ویلیوز ہوتی ہیں, جو اخلاق ہوتا ہے, اس پر سارے معاشروں کا اتفاق ہے, انسانی معاشروں کا. چاہے وہ آپ امریکہ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, پاکستان آ جائیں, بر صغیر میں ہوں, کہیں پر بھی ہوں, تو جو اچھی باتیں ہیں, اچھے کام ہیں, معروف ہیں, جن کو عرف بولا جاتا ہے, معروف بولا جاتا ہے, جو اچھی عادات ہیں, یہ ہر معاشرے میں ان کو پسند کیا جاتا ہے. تو یہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, یہ در حقیقت جب معاشرے میں ایک چیز کو زیادہ اجاگر کیا جائے, بولا جائے, سن کر یہ چیزیں بچوں کے اندر احساس کمتری کو پیدا کرتی ہیں. بالکل. یعنی مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں انگلش کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے, بڑی اہمیت دی جاتی ہے, پڑھا لکھا بندہ سمجھا جاتا ہے, پڑھا لکھا. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری بچیاں یا بچے جو انگلش نہیں بول پاتے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں انگلش نہیں بول رہا, دوسرے جو ہے نا وہ انگلش, شاید میں ترقی نہیں کر سکتا, میں ترقی نہیں کر پا رہا, یا نہیں کر سکتا تو شاید میری زبان کا کوئی مسئلہ ہے. تو یہ وجوہات جو ان سے ہوتی ہیں اس کے مختلف ہیں اس کے اسباب. جیسے ہمارے ادارے میں ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے, ڈاکٹر ناصر عباس صاحب. اب وہ اس پر یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو کولونیلزم ہے, یعنی نوآبادیات, جو انگریز آیا یہاں پر اور پھر چلا گیا, وہ اس نے کچھ ایسی یہاں پر بنیادیں رکھ دی معاشرے میں کہ جس کی بنیاد پر, جس وجہ سے پھر یہ مسائل ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں. اسی کے یعنی مثال کے طور پر زبان ہے, یہی ہم انگلش کی بات کر رہے ہیں, تو یہ مسئلہ انگلش کا پیدا ہوا کہ اردو کی کوئی نہیں ہے. یعنی جو انگلش بولے گا وہ تعلیم یافتہ ہوگا, باقی جو کچھ بھی ہے وہ تعلیم اور وہ علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو جاتا. لباس کا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جو یہ لباس پہنے گا, خاص لباس, تو یہ تو ماڈرن شخص ہوگا, جدید سوچ کا مالک ہوگا. ہاں اگر وہ شلوار قمیض والا ہوگا, دھوتی پہنی ہوئی ہے, تہبند پہنی ہوئی, تو یہ کوئی تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا شخص نہیں ہوگا. اب بھی بدقسمتی ہے کہ ہمارے کئی اداروں میں آج بھی ایسا ہے کہ آپ شلوار قمیض پہن کر نہیں جا سکتے. اگر آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو حیرانی سے آپ کو دیکھتے ہیں, بلکہ بڑے عہدوں پر بھی پہنچنے کے لیے آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. اچھا, پھر اسی طریقے سے زبان کا مسئلہ دیکھ لیا آپ نے لباس کا مسئلہ دیکھ لیا, اور اس کے علاوہ اور جو بھی چیزیں آپ اٹھائیں گے آپ کو وہاں پر یہ اسی طرح کی تو یہ جو نظر آئے گی. کمپلیکس ہے کالی اور گوری رنگت کا, اس کو حل کیسے کیا جائے, اس کو بہتری کی طرف کیسے لا سکتے ہیں لوگوں کو؟ واضح بات ہے کہ آپ اس پر فکری حوالے سے اور سوچ کے حوالے سے آپ کام کیجئے. ہمارے اداروں میں, تعلیمی اداروں میں اس پر شعور دیا جائے, بچوں کو بتایا جائے کہ بھئی یہ باتیں اہم نہیں ہوتی. آپ اپنے معاشرے میں عزت دینے کا معیار بدلیں جو آپ کے ہاں معاشرے میں معیار ہے. یعنی آپ عزت کا معیار وہ بنائیں کہ جو دوسرے کا اخلاق ہے, دوسرے کا کردار ہے, اس کی گفتگو ہے, آپ اس کو اہمیت دینے کے بجائے آپ صرف اس کے
لباس کو دیکھتے ہیں، اس کی زبان کو آپ دیکھتے ہیں، تو آپ خود اپنا جو ایک پورا نظام ہے، فیبرک ہے، آپ اس میں تبدیلی لائیں، وہ ہر لحاظ سے لانی پڑے گی، تو پھر ہی یہ صورتحال بدلے گی۔ عام طور پہ یہ بھی ہے نا کہ یعنی جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر ایک سب سے پہلے چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے، یعنی ارینج میرج کے کانسیپٹ میں بات کر رہا ہوں، یا اگر لو میرج بھی ہو تو یعنی چہرے کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ تو وہ جو چہرے کی خوبصورتی ہے، اسلام نے یعنی اس بارے میں اگر تھوڑا سا بھی بتایا ہے کہ چہرہ یہ والا خوبصورت ہوگا، یہ والا نہیں خوبصورت ہوگا، تو پھر تو الٹیمیٹلی ہم یہ کہیں گے کہ اسلام میں خود وہ یعنی وہ کمپلیکسٹی نعوذ باللہ موجود ہے کہ جس کی بنا پر ایک کو خوبصورت کہا جا رہا ہے اور ایک کو بات یہ ہے کہ اسلام کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے دین کا، یہ تو معاشرت کا مسئلہ ہے، معاشرے نے یہ ایک تفریق پیدا کی ہے۔ معاشرہ ان چیزوں پر جو نارمز بناتا ہے، جو رسم رواج تشکیل دیتا ہے، جو رویہ تشکیل دیتا ہے، اسی پر یہ ہاں اسلام آپ کو یہ رہنمائی دے گا کہ بھئی یہ آپ کا رویہ غلط ہے، یہ غیر اخلاقی ہے، یہ اخلاقی ہے، بیہیویئر پہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ باقی یہ عقل و فطرت کے معاملات ہیں، انسان خوبصورتی، اب ایک شخص ہے، وہ اس کا رنگ کالا ہے مثال کے طور پر، نیگرو ہے، وہ حبشی ہے، لیکن اس کی شخصیت خوبصورت ہوتی ہے۔ اچھا کئی ایسے دیکھیں جو بے شک سفید رنگ کے ہیں، گورے رنگ کے ہیں، لیکن ان کی شخصیت نہیں ہوتی۔ یہ چیز نہیں ہے، یہ انسان کا جو عقل کا اور فطرت کا جو چیز ہے، یہ انسان اس بنیاد پر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ معاشرتی مسئلہ ہے، معاشرتی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، اس کو آپ اپنی تعلیم میں، اپنے رویوں میں، اپنے گھر کی تربیت میں، ان چیزوں میں آپ ان کو شامل کرتے ہیں۔ لیکن جی معذرت اگر بات پوری ہو گیا تو ہمارے ہاں ایک روایت ملتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے کہا کہ تم کنواری اور خوبصورت لڑکی سے جو ہے نا عورت سے نکاح کرو۔ تو یہ جو معیار ہے، پھر جب ہمارے ہاں یہ پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں شیئر کی جاتی ہیں، تو خوبصورتی کا معیار جو ہمارے معاشرے میں بنا ہوا ہے، ہم نے تو اس حدیث کو، اس روایت کو اسی تناظر میں دیکھنا ہے۔ تو پھر کئی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہمیں اسلام مذہب اس چیز میں حدیثیں بھی تو آدھی بیان کی جاتی ہے نا، پوری حدیث بیان کی جائے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تو حدیث ہے کہ جہاں پر آپ نے کہا کہ شادی کی جاتی ہے خوبصورتی کی بنیاد پر کی جاتی ہے، مال کی بنیاد پر کی جاتی ہے، حسب و نسب کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو۔ اب دین کی ترجیح کی بات بھی تو ہے، دین سے مراد یعنی اخلاق، کردار، سگڑپن، سلیقہ مندی، ایک اچھا انسان، اچھا ہونا انسان کا، یہ چیز ہے۔ یہ بھی اب دینی اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان کیا۔ اب جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں، کئی حدیثوں کا ایک خاص پس منظر ہوتا ہے، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ جب شادی کر کے آئے، والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو رسول اللہ نے پوچھا بھئی کہاں گئے، تم نظر نہیں آئے اتنے دن؟ عرض کیا رسول اللہ میں نے شادی کر لی۔ تو فرمایا کہ کس سے شادی کی؟ تو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم اپنی ہم عمر خاتون سے شادی نوجوان ہو تم تو نوجوان سے شادی کرتے۔ انہوں نے وجہ بیان کی تو رسول اللہ نے اس کی بھی تحسین فرمائی۔ انہوں نے کہا جی میں نے بڑی عمر کی خاتون سے اس لیے شادی کی ہے کہ میری بہنیں بڑی ہیں، اگر میں ان کی عمر کی لڑکی لے آتا تو یہ مناسب بات نہیں تھی، تو میں بڑی عمر کی خاتون سے اس لیے شادی کی کہ تاکہ ان کی تربیت اور ان کی سرپرستی وہ کرے۔ بالکل صحیح ہے، رسول اللہ نے اس کی تحسین فرمائی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات، کچھ آپ کے حالات اور سماجی صورتحال، ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر انسان فیصلہ کرتا ہے۔ اسلام آپ کو اس بارے میں پوری آزادی دیتا ہے کہ آپ جو چاہیں، لیکن بہترین طریقے سے آپ فیصلہ کریں۔ صحیح، لیکن ہم نے مذہب کو بھی تو الگ طریقے سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کو مسخ کر دیں، اپنی فطرت کو مسخ کر دیں، اپنی خواہشات کو مسخ کر دیں، ہر چیز کو مٹا دیں، بس پھر ہم دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ پھر اسلام، نعوذ باللہ، اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام آپ کو وہاں پر روکے گا جہاں پر آپ کسی سے ظلم کر رہے ہوں گے، زیادتی کر رہے ہوں گے، اپنے حدود کو آپ کراس کر رہے ہوں گے۔ باقی اسلام آپ کو آزادی دیتا ہے، آپ اپنے ماحول کے مطابق آپ زندگی گزاریے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی بلال صاحب۔ سر ایک یہ سوال ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ آج کل ایستھیٹکس ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس میں سکن کیئر جو آپ پہلے دوسری طرح سے کرتے تھے، اب وہ مشین کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تو ایستھیٹکس کے ذریعے یا پھر پلاسٹک سرجری ایک پہلے بہت زیادہ مشہور ہوا کرتی تھی، تو کیا یہ اپنی جنس میں تبدیلی، جنس میں تو نہیں لیکن وہ ایک جو تبدیلی ہم کہتے ہیں اپنی حیت میں، وہ شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی ہمیں اپنی سکن یا ان معاملات سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ نے بس جیسے بنا دیا وہ ہمیں قبول ہونا چاہیے؟ دیکھیے، انسان اپنے آپ کو
انسان میں یہ حص ہے، خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنائے، جی تو وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ جو بھی ذرائع، جدید ذرائع اور وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانا چاہتا ہے تو ضرور بنائے۔ اس پر کسی مذہب کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر۔ لیکن یہ اس روایت کے تناظر میں نہیں ہم اس کو دیکھیں گے جس میں ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریکویسٹ کی تھی کہ میں وگ اپنی بیٹی کو لگا لیتی ہوں تاکہ اس کا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو جائے، جو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں ان کو یہ چیز پسند ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا نکاح نہیں ہو رہا ہوتا، شادی نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ ایستھیٹک کے ذریعے مختلف انجیکشن اور مختلف اس طرح کے ٹرپس استعمال کر کے تو اپنی حیت میں تبدیلی لاتے ہیں، رنگت میں، اس کی شکل و صورت میں، ہونٹوں میں، آنکھوں میں۔ تو یہ اس تناظر میں نہیں دیکھیں گے ہم اس کو؟ دیکھیے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے، آج بھی اگر ہو، لڑکی اگر بال نہیں ہے اس کے، کم ہیں، اس نے وگ لگائی ہوئی ہے تو آخر شادی کے بعد تو وگ اترے گی نا، جی خامند کے سامنے تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ تو وہاں پر اگر خامند یہ کہے کہ یہ دھوکہ ہے تم نے میرے ساتھ کیا ہے، رسول اللہ نے تو بھی وہاں پر یہی الفاظ دھوکے کے استعمال فرمائے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ واضح بات ہے کہ وگ عارضی چیز ہے، اتر جاتی ہے۔ لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ عارضی نہیں ہے اور یہ دھوکہ بھی نہیں، یہ پرماننٹ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانا انسان یہ کر سکتا ہے، اور یہ تبدیلی اس سے بالکل مختلف ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہ جو عارضی طور پہ خوبصورت انسان بناتا ہے بیوٹی پارلرز میں جا کر، اور ایک ٹائم تھا جب یہ سٹارٹ ہوئے تھے تو اس ٹائم باقاعدہ طور پہ کہا بھی گیا تھا کہ بیوٹی پارلرز کھولنا تو یہ حرام ہے، یہ کام تو درست ہی نہیں ہے۔ اور اب جو خواتین بیوٹی پارلرز میں جاتی ہیں وہ تو عارضی ہی ہوتا ہے میک اپ، تو وہ کروانا بھی پھر درست ہے؟ دیکھیے، لڑکی کو دیکھ لیا جاتا ہے نا، پہلے سارے معاملات ہو جاتے ہیں، بالکل جی۔ وہ اس وقت تو کوئی بیوٹی پارلر سے نہیں آتی نا، سارے دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک شادی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید سنوار لیتی ہے، بنا لیتی ہے، یہ بھی آپ کا کلچر ہے، جس کا حصہ ہے۔ اگرچہ آپ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، مجھے بھی کوئی ذاتی طور پہ اتنے اخراجات اور اتنے پیسوں کا ضائع کرنا، یہ بھی یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ لاکھوں روپے اپنے بناؤ سنگھار پر، اور وہ بناؤ سنگھار کے جو 24 گھنٹے بھی نہیں چلتا، جی، آپ اس پر لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں۔ تو واضح بات ہے کہ ہم اس کو اسراف کہیں گے، یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ تو ان باتوں سے ضرور ہمیں بچنا چاہیے۔ باقی عورت کو اس بات کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ہی عورت کے لیے بننا سنورنا، یہ سب کچھ نہیں، لہٰذا اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ شادی کے وقت تو چلو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے نا، لیکن ہر ٹائم پرس میں آپ کے میک اپ ہو اور آپ چیزیں لگا رہی ہوں، آفس میں جانا ہے، آپ نے باہر نکلنا ہے، یونیورسٹی میں جانا ہے، تو عام طور پہ میجورٹی جو لڑکیوں کی ہے ان کے پرس میں میک اپس ہوتے ہیں۔ تو میں اس تناظر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، اپنی شخصیت کو خوبصورت بنا کر رکھنا، جی، یعنی جیسے مرد گھر سے نکلے گا شیو کر لیتا ہے یا داڑھی رکھی ہوتی ہے، بال سنوار لیتا ہے، اچھے کپڑے پہن کر گھر سے نکلتا ہے، تو لڑکی اگر کہیں جاتی ہے، اس کا کوئی تقاضا ہے تو وہ اس کو پورا کرتی ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ان کے جو برے مقاصد ہیں، جی، اصل تو اس پر اعتراض ہوگا، تو وہ پیش نظر بات رہنی چاہیے۔ اگر اپنی شخصیت کو باوقار رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے پیش کرنے کے لیے کسی حوالے سے بھی اپنی شخصیت کو ایک بنا کر رکھنا، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ہم چیزوں کی بنیاد پہ جا کے بات کرتے ہیں تو دراہ تفنن بلال صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں، تو بلال صاحب کہیں خرچہ زیادہ تو نہیں ہو رہا اپنی اہلیہ کے بارے میں کہ اس پہ بڑے کانشیس ہو رہے ہیں؟ میں اس حوالے سے بالکل نہیں پوچھنا چاہ رہا۔ اچھا چلیں، آپ نے ظاہر تفنن بات کر دی ہے تو میں بتا دوں کہ مطلب میری بیگم پر تو میرا خرچہ بھی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو گھر والوں کا ہو رہا ہے، جتنا بھی ہو رہا ہے بیٹی پر بھی ہو رہا ہے۔ ایک چیز جو میں آخر میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایستھیٹک کلینکس میں میل ڈاکٹرز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ اچھا ہے کہ میل اور فیمیل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ تاکہ جو اگر میل کے ساتھ کمفرٹیبل ہے تو اچھا ہے وہ اسی سے ٹریٹمنٹ کروائے، لیکن فیمیلز کا ٹریٹمنٹ بھی میلز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کس حد تک درست ہے، جائز ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ واضح بات ہے کہ ان چیزوں میں احتیاط بہتر ہے، یعنی جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت مجبوری ہے، جی، تو مجبوری کے عالم میں تو یہ اجازت ہے کہ آپ ڈاکٹر، فیمیل ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر ہاں، فیمیل نہیں ہے تو میل ڈاکٹر کے ساتھ ہے، لیکن یہ چیزیں جو ان سی ہیں یہ کوئی مجبوری میں نہیں آتی، کوئی ایسی مرض اور بیماری کا علاج نہیں ہے،
تو لہٰذا ان باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے. کہ آج کل کوئی بہت زیادہ مجبوری جو دیکھنے میں ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ کوئی ڈاکٹر بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں, جیسے کوئی فیمیل ڈاکٹر مشہور ہو گئی ہیں تو پھر اب ہر بندے کا دل کرے گا کہ یہ بہت اچھی ہیں تو ان سے ٹریٹمنٹ کروایا جائے. تو اس تناظر میں اس کو یعنی ہونا چاہیے کہ مجبوری تو اس سینس میں کوئی نہیں بنتی. لیکن میں پھر آخر میں سوری آپ کی بات میں کہتا ہوں, آخر میں صرف میں اتنا کہوں گا کہ جو کروانے والے ہیں نا, اگر ان کا ایمان مضبوط ہے, وہ اللہ کی بات کو, شریعت اور دین کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کا علم رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں, تو وہ ضرور اس بارے میں احتیاط کریں گے. صحیح صحیح. ہمارے صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے, رشتہ دار پر صدقہ کرنا دوہرا اجر رکھتا ہے, ایک صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی. یعنی اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو ترجیح دیجئے اپنے رشتہ دار کو, وہاں پر آپ کو ڈبل ثواب ملے گا, دوہرا ثواب ہے. ایک ثواب اس کا کہ آپ نے صدقہ کیا, آپ نے انفاق کیا, خرچ کیا, دوسرا آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا کہ آپ نے اپنے رشتہ دار پر کیا, یعنی صلہ رحمی کی. تو لہٰذا اپنے رشتہ داروں کا ضرور اس حوالے سے خیال رکھیے. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.